محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت و کردار اور عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی سب سے بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی مالدار اور پاک باز اور نہایت ہی حسین خاتون تھیں۔ آپ کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے ہی دور جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کو سیدۃ القریش بھی کہا جاتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول خدا نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین میں شمار کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان میں سے ایک ہیں۔ روایات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان کامیابی کے ساتھ کثیر منافع کے ساتھ فروخت کر کے واپس لوٹے تو ان کے غلام میسرہ نے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و معجزات کا ذکر حضرت خدیجہ سے کیا اور کہا کہ اے سیدۃ الکبریٰ، ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ میں حیران رہ گیا۔ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم ہی شامل ہوتا تھا، لیکن جب بھی کبھی یہ دسترخوان پر بیٹھا تو ہم نے دیکھا کہ چاہے کھانا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے قافلے کے لیے وافر ہوتا اور باقی بھی بچا رہتا تھا جتنا کہ ابتدا میں ہوتا تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کا یہ مشورہ حضرت خدیجہ کو مناسب لگا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ محمد کو بلاؤ اور کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں۔ حضرت خدیجہ نے گھر کے تمام مرد اور غلاموں کو جمع کیا۔ اتنی دیر میں رسول خدا میسرہ کے ساتھ تشریف لائے، سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے تو حضرت خدیجہ نے ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کر دسترخوان پر رکھیں۔ رسول خدا کی برکت کا یہ عالم تھا کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا دسترخوان سے اٹھا کہ اب ہمارے پیٹ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تب بھی پیالے میں اتنی ہی کھجوریں تھیں جتنی ابتدا میں تھیں۔ حضرت خدیجہ نے جب رسول خدا کی یہ برکت دیکھی تو نہایت متاثر ہوئیں اور میسرہ جو کہ ان کا غلام تھا اس کو کہا کہ میسرہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اور میسرہ کی بیوی جو کہ ان کی کنیز تھی اس کو بھی آزاد کر دیا، میسرہ کے بچوں کو بھی آزاد کر دیا، ساتھ ہی زمین کا ایک ٹکڑا اور 2 اونٹ اور سونا چاندی بھی کافی مقدار میں دیا۔ حضرت خدیجہ نہایت ہی خوش اور مطمئن ہو گئیں کیونکہ اس واقعہ سے پہلے بھی 3 ایسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھیں کہ ایک یہودی عالم یہ کہتا ہوا ادھر سے گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکہ کی عورتوں، وہ آخری نبی مکہ کی اسی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ بنے گی۔ باقی عورتوں نے کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارے، مگر خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کیونکہ خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جو کہ اسلام سے قبل ہی اللہ کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھیں کہ ان کے ایک چچا تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا جو کہ تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھیں۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ایک یہودی عالم کو اپنے گھر دعوت پر مدعو کیا کیونکہ حضرت خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھیں۔ آپ اپنے گھر کی بالائی منزل پر تھیں تو یہودی عالم نے ایک دم گھبرا کر کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟ تو حضرت خدیجہ نے دل میں سوچا کہ میں تو اس کو جانتی ہوں، یہ تو بنو ہاشم کا نوجوان ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے غلام نے جب جا کر پیغام دیا تو پیغمبر خدا تشریف لائے۔ خدیجۃ الکبریٰ پردے میں تھیں اور یہودی عالم سامنے کھڑا تھا۔ یہودی عالم نے رسول خدا سے کہا کہ اے نوجوان، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے کندھے سے تھوڑا سا کپڑا ہٹانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہودی عالم نے کپڑا ہٹایا اور مہر نبوت کی زیارت کی، ایک مرتبہ اس پر بوسہ دیا، اس کے بعد پیغمبر خدا کو رخصت کر دیا اور حضرت خدیجہ سے دریافت کرنے لگا کہ یہ نوجوان کون تھا۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا کہ تم نے ان کے کندھے سے کپڑے کو ہٹا دیا، اگر ان کے چچا یہاں ہوتے تو یقیناً تمہیں قتل کر دیتے۔ یہودی عالم نے کہا کہ یقیناً آپ نہیں جانتی کہ یہ نوجوان اللہ کا آخری پیغمبر ہونے والا ہے کیونکہ تورات میں اس نبی کی تمام نشانیاں واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بے شک جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں، یقیناً یہ تمام نشانیاں اس نوجوان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے بعد اس
عالم نے کہا کہ اے خدیجہ، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس نوجوان سے نکاح کرے گی، اور جس عورت کا نکاح اس نوجوان سے ہوگا وہ کائنات کی سب سے خوش نصیب عورت ہوگی، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی، اور عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ دونوں واقعات تجارت سے قبل پیش آئے تھے۔ تیسرا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ ورقہ بن نوفل نے ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا جسے تکیے کے نیچے رکھ کر حضرت خدیجہ سو گئی تھی، اور ان کو خواب میں رسول خدا سے شادی کی بشارت ملی تھی۔ یہ تینوں واقعات حضرت خدیجہ کی آنکھوں دیکھے تھے۔ پھر میسرہ نے جو واقعات شام سے لوٹنے پر بتائے تھے، ان سب کے بعد حضرت خدیجہ یقین کی آخری منزل پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ میرا گوہر مقصود اللہ کے آخری نبی ہی ہیں۔ اب حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔ نفیسہ نے آپ کے گھر جا کر کہا کہ اگر میں کہوں آپ کو ایک ایسا رشتہ اور ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو کہ حسن، عزت اور دولت میں سب سے افضل ہے اور مکہ میں اس سے بہتر کوئی اور عورت نہیں، تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے ہی غیبی علم رکھتے تھے، چنانچہ آپ نے کہا کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہوں۔ تو نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ خود آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ اگلے روز آپ حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے اپنا تمام سامان تجارت اور دولت آپ کے نام ہبہ کیا، میری تمام دولت آپ کی ہوئی، میں آپ کے ساتھ ایک کنیز بن کر رہوں گی۔ پیغمبر اسلام یہ کہہ کر لوٹ آئے کہ میں اپنے چچا سے بات کروں گا۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہی بولے کہ اے بھتیجے، لگتا ہے کہ آج تم مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ آپ نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں آپ کی اجازت سے شادی کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب بولے کہ ہاں بھتیجے، ہم بھی بنو ہاشم کے معیار کے مطابق کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد بھی نکاح کے لیے تیار ہیں، وہ اس رشتے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر چکی ہیں۔ یہ سن کر ابو لہب جو حضرت محمد کا چچا تھا فوراً بولا کہ اے محمد، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ طاہرہ کا معیار کتنا اونچا ہے؟ نیہی قبیلوں کے سرداران نے پیغام بھجوایا مگر اس نے رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان کا کوئی سردار پیغام بھجواتا تو سمجھ میں آتا تھا، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا پیغام وہ کیوں کر قبول کریں گی؟ اس میں ہم سب کی رسوائی ہوگی۔ یہ سن کر حضور کے ایک اور چچا جناب عباس نہایت غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے کہا کہ خبردار، اپنی زبان کو روکو، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی ہاشم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے؟ ہم سب اپنے بھتیجے کی بات پر متفق ہیں، ہم تو سب ہی اس کے غلام ہیں اور یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس کی گفتگو میں اتنا جوش تھا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن ابو طالب بولے کہ اس طرح سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ رشتہ رد ہوا تو عرب کے لوگوں میں ہماری توہین ہوگی۔ پہلے میں اپنی بہن صفیہ کو، جو کہ خدیجہ الکبریٰ کی بھاوج ہیں، ان کو بھیجوں گا۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ نے اپنی بھاوج کو آتے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیوں تشریف لائی ہیں۔ پھر جب ان کی بھاوج صفیہ نے شادی کے بارے میں پوچھا تو حضرت خدیجہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر جناب صفیہ ابو طالب کے پاس واپس آئیں اور بتا دیا کہ یہ طے ہو چکا ہے کہ خدیجہ کی شادی محمد سے ہی ہوگی۔ پھر جناب ابو طالب بنو ہاشم کے نوجوانوں اور باقی قبیلہ والوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر رشتہ لے کر گئے۔ اس وقت چونکہ حضرت خدیجہ کے والد حیات نہ تھے، لہٰذا ان کے چچا عمر بن اسد نے کہا کہ خدیجہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے بھتیجے سے نکاح نہیں کرے گی، اسی لیے میں اس رشتہ سے انکار کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کی غیرت مندی کے لیے یہ جملہ ہی کافی تھا۔ اب غیرت ہاشمی غصے میں آ گئی، سب غصے کے عالم میں واپس گھر چلے گئے۔ اس کے بعد جب حضرت خدیجہ کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو نہایت پریشان ہوئیں کہ اب میرے اقرار کے بعد میرے چچا انکار کر چکے ہیں، اگر میں نے اپنے چچا کے فیصلے کی تردید کی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے اور ان کی عزت کا مسئلہ تھا، اور ادھر ابو طالب ایک دفعہ ٹھکرائے جا چکے ہیں، وہ کبھی واپس نہ آئیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو بلوایا اور سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اب آپ ہی اس معاملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو ورقہ بن نوفل بولے کہ معاملہ تو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں، مگر مجھے اس کے بدلے میں کچھ چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز درکار ہے، دولت، سواری یا پھر جائیداد؟ مگر ورقہ نے سب کچھ رد کر دیا اور
کہا کہ بس اپنے شوہر سے کہہ کر روز حساب میری شفاعت کروا دینا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ روز قیامت آپ کی بخشش کا میرا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل عمر بن اسد کے پاس گئے اور کہا کہ اے عمر، تم نے بنا سوچے سمجھے بنو ہاشم کو دروازے سے واپس لوٹا دیا۔ اگر وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہمارا یہ مقام و مرتبہ ختم ہو جائے گا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ یہ سن کر عمر بن اسد گھبرا گئے۔ پھر ورقہ بن نوفل بولے کہ جب بھی کوئی رشتہ آیا تو وہ خدیجہ تک پہنچایا گیا اور اس نے خود انکار کیا، مگر یہ رشتہ تو اس تک پہنچایا ہی نہیں گیا اور تم نے خود ہی انکار کر دیا۔ خدیجہ تو اس رشتے کے لیے دل و جان سے راضی ہے۔ اب عمر بن اسد نے ورقہ سے کہا کہ جا کر تم ہی ابو طالب کو راضی کرو۔ قبیلہ بنو ہاشم کے تمام لوگ جمع تھے۔ ورقہ بن نوفل تشریف لے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ تمام لوگ غصے میں ہیں، جناب حمزہ اور جناب عباس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو غصے میں ہیں، اسی لیے ابو طالب کے پاس گئے اور بات شروع کی اور اپنے بھائی کی طرف سے معذرت کی۔ پھر حضرت خدیجہ کی پریشانی کا ذکر کیا اور اپنے خاندان کی بدنامی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ آپ کی جو توہین ہوئی ہے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر کسی طرح سے ابو طالب کو راضی کیا اور کہا کہ اب آپ میرے ساتھ چلیے۔ جب ابو طالب راضی ہو گئے تو کوئی منع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ گئے اور عمر بن اسد نے بہت ہی عزت و تکریم کی اور تمام معاملات طے پا گئے۔ تاریخ طے کر دی گئی۔ پھر طے کردہ تاریخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ نکاح کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے دادا عبد المطلب کا پیرہن زیب تن کیا تھا۔ جناب حمزہ تلوار تھامے آگے آگے چل رہے تھے اور جناب عباس حفاظت کی غرض سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ بارات محفل میں داخل ہوئی۔ تمام لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر سب اپنی نشستوں پر بیٹھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا اور پھر حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ کو ان کا حق مہر ادا کر دیا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر 6 ماہ کے بعد رخصتی کا اعلان کیا گیا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ جناب خدیجہ کی رخصتی کی گئی اور جناب خدیجہ ابو طالب کے گھر تشریف لے آئیں۔ شادی کے 3 روز بعد ہی جناب خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنا سارا مال و دولت آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ تمام اہل مکہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد 25 سال ساتھ گزارے، جن میں سے 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا جو کہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور صرف 2 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی اور آپ کی عمر 50 سال تھی جب حضرت خدیجہ آپ کو چھوڑ کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ نبی پاک نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کو جنت المعلا کے قبرستان میں دفن کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر وفات کے وقت 65 سال تھی۔ مورخین کے مطابق جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں، پیغمبر اسلام نے کوئی اور نکاح نہ کیا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔